آپ کو اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے اور پانی اسپیشلی جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے. باہر نکلتے ہوئے وقت اپنے سر جو ہے اسے ڈھانپ لیجئے اور اپنی خوراک جو ہے اپنی غذا جو ہے اس کو بھی ہلکی پھلکی رکھیے. Health updates of this week with Dr. Fawzia Shafiq. یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وقار منیر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا, ہمارے لسنرز بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی لسنرز, ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور آج ہم ایک ایسا موضوع اپنانے جا رہے ہیں جو کہ یہاں پر ذرا کم اس تعداد میں پیشنٹس جو ہوتے ہیں, مگر یہ کہ پچھلے دنوں کافی زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے اور آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ڈائریا ہے. اب ڈائریا لوز موشنز یا جو پاسفا انفیکشن ہو جاتے ہیں یا اس طرح سے لوز موشن ہو جاتے ہیں, پانی کی کمی ہو جاتی ہے بچوں میں بھی بڑوں میں بھی. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یا پچھلے دنوں کیوں اس طرح سے زیادہ بچوں میں دیکھنے میں آ رہا تھا اور کس وجہ سے ہوتا ہے, کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, اور اس پر بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے کہا کہ ہم آج اس پر بات کریں کہ ڈائریا ہے کیا. عام طور پہ تو سبھی جانتے ہیں جی کہ جو لفظ ہے ڈائریا اس کا میننگ, مگر جیسے آپ کی اسپیسیفک فیلڈ ہے تو وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کیا ہے. ہاں جی, ڈائریا جو ہے میڈیکل میں جو ہم تو جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر واٹری سٹول ہو یا لوز سٹولز ہوں, یعنی پانی کی طرح پخانہ ہو یا لوز ہو اور کم از کم دن میں 3 دفعہ یا اس سے زیادہ ہو 24 گھنٹے کے اندر, تو اس کو ڈائریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک کہ یہ ڈائریا ہوتا ہے کہ لوز موشن ہو. جی. اور اس طرح ڈاکٹر صاحب جیسے کیوں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر نارمل ایک پوری روٹین ہے اور اس میں ایک دم سے اس طرح سے ہو جائے تو اس کی کوئی خاص وجوہات ہوتی ہیں؟ ہاں جی, ڈائریا جو ہے وہ مطلب ایک پورا بیسیکلی خود اٹ سیلف ڈیزیز نہیں ہے, بلکہ سمٹم ہے, ایک ڈیزیز کا ایک علامت ہے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, وہ ریزن بیسیکلی جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈائریا عام طور پہ جو مختلف اس کے کازز ہو سکتے ہیں. ہم لوگ کیونکہ انفیکشس ڈیزیز میں زیادہ ہوتے ہیں تو انفیکشن ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے ڈائریا میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات ڈائریا جو ہے وہ دواؤں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, کچھ دواؤں کے ریئیکشن میں بعض اوقات کچھ انفیکشن جو کسی اور جگہ پہ ہوں اس کی وجہ سے, جسے ہم ریئیکشنری ڈائریا, مطلب کسی اور جگہ پہ انفیکشن ہے یا سیویئر انفیکشن ہے, اس سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے آٹو امیون, یعنی آپ کا جسم کا اپنا مدافعتی نظام جو ہے وہ آنتوں کو خراب کر رہا ہو, تو اس سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بعض اوقات خدا نخواستہ اگر بہت لمبے عرصے سے ہے تو ٹیومر وغیرہ, ان کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے. اچھا, ٹھیک ٹھیک. کہ اس طرح سے کوئی بھی ڈائریا جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایک اسپیسیفک بیماری ہے, وہ بہت ساری بیماریوں کو ظاہر کرتا ہے. جب ڈائریا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پھر بہت ساری دوسری جو پرابلمس ہیں وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں. تو سب اس میں ایج کا, جیسے ہم ایڈلٹس کی بات کریں گے اور تھوڑی سی بچوں کی بھی بات کریں گے. پچھلے دنوں بچوں میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا تھا اور اس میں انہیں جیسے فلو ٹائپ ہے کچھ اس طرح سے, اور ساتھ ڈائریا بھی بڑا سیویئر تھا. تو یہ ایسا کیوں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انفیکشن جو ہے وہ بہت کامن کاز ہے. تو انفیکشن میں جو ہے سب سے پہلے جس انفیکشن کو ہم دیکھتے ہیں اس میں وائرل انفیکشن ہے, یعنی وائرسز کی وجہ سے جو ہے ڈائریا کا ہونا. تو جیسے بچوں میں یا بڑوں میں بھی دیکھنے میں آ رہا تھا کہ ایک دم جو ہے سڈنلی بچے کو جو ہے وہ ڈائریا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ساتھ وامٹنگ بھی ہو رہی ہے, بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے. مطلب ایک بعض اوقات 8 دفعہ بھی وامٹنگ ہو رہی ہے دن میں, 8-10
10 دفعہ سے بھی زیادہ. جی بالکل, بچوں میں بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آ رہا تھا. اور پھر بچے ٹھیک ہو رہے ہیں تو پیرنٹس کو اسٹارٹ ہو رہا ہے, یا گھر میں کسی دوسرے بچے کو شروع ہو گیا, یا بچے اسکول جا رہے ہیں تو پوری کلاس کو ایک دم شروع ہو گیا. تو اس میں کچھ وائرسز ہوتے ہیں جیسے نورو وائرس ہے یا روٹا وائرس, کچھ خاص قسم کے وائرسز ہوتے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں, خاص طور پہ کلوز سیٹنگ میں جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں, جیسے ایک گھر ہے یا ایک کلاس روم ہے یا ایک آفس ہے, اور بہت سارے لوگ چیزوں کو اکٹھے استعمال کرتے ہیں, جیسے پانی کے برتن ہیں یا کھانے کی چیزیں ہیں, تو اس صورت میں اس کے پھیلنے کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بچوں میں جو دیکھنے میں آ رہا تھا اس کی وجہ سے بھی تھا. دوسرا پچھلے دنوں فلو اور کووڈ بھی جو ہے جیسے پھیل رہا تھا, تو بعض اوقات فلو یا کووڈ کی وجہ سے بھی, جیسے میں نے بتایا کہ انفیکشن جو ہے وہ باؤل میں نہیں ہوتی ہے, دانتوں میں نہیں ہوتی, لیکن انفیکشن کسی اور جگہ پہ ہونے کی وجہ سے جو باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ڈائریا بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کو ہم ایٹیپیکل انفیکشن کی وجہ سے ڈائریا کہتے ہیں. تو یہ بچوں میں اس وجہ سے بھی دیکھنے میں آ رہا تھا ڈائریا جو ہے. تو کتنی ایج کے بچے جو ہیں زیادہ تر جیسے ان میں ہو رہا تھا, اس میں ایج کی کوئی خاص؟ اسکول ایج میں زیادہ دیکھنے میں آ رہا تھا, اسکول ایج میں بھی آ رہا تھا, لیکن یہ تھا کہ بہت چھوٹے بچوں میں بھی تھا. جی. تو اس میں یہ وجہ ہو سکتی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ گھر میں اگر کسی دوسرے بچے کو ہے تو اس سے وہ بالکل کیچ کر سکتے ہیں, پھیل سکتا ہے. خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ اگر آپ نہ دیکھیں تو بعض اوقات اتنا صفائی کا خیال نہیں رکھتے, تو ان کو جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اٹھا کے منہ میں ڈال دی تو اس سے بالکل ڈائریا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جیسے آپ نے کہا وائرل ہے, تو زیادہ تر جیسے کمپلین زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ فلو ہے یا گلا خراب ہوا ہے اور اس کے ساتھ ڈائریا بہت زیادہ عام. اس میں کوئی خاص موسم ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم اور اجتماع کی بات کوئی موسم جیسے شدید ہو جاتے ہیں تو وہ بیماری سامنے آتی ہے, تو کیا اس طرح ڈائریا میں بھی ہے؟ اس طرح ڈائریا عام طور پہ ویسے جو دیکھنے میں آتا ہے سمر منتھس میں جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے, مطلب سمر جیسے قطر میں اس وقت سمر ہے تو سمر کے مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے. اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ سمر میں جو ہے وہ یوزلی فلوئڈ انٹیک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, بعض اوقات آپ باہر سے کھا پی رہے ہیں, بعض اوقات گھر سے باہر نکلنا زیادہ ہو جاتا ہے, اور اسکولنگ میں بھی بچے جو ہے اسکول میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں. تو ہمارے ملکوں میں بھی اور یہاں پہ بھی عام طور پہ جو گیسٹرونٹرائٹس ہے وہ سمر میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے, کہ ایک دم جو ہے ڈائریا ہو جانا اور ایک دم وامٹنگ سٹارٹ ہو جانا. تو لیکن یہ کہ آل ایئر راؤنڈ بھی پیشنٹس ہم دیکھتے ہیں آتے رہتے ہیں. ٹریولنگ کے بعد بعض پہ لوگوں کو ہوتا ہے, تو ٹریول کر کے آئے کہیں سے, اس وقت نہیں ہوا لیکن دوبارہ ہو گیا. بعض مرتبہ یہ کہ کوئی چیز کھا لی باہر سے جو یا گھر میں بھی جو ٹھیک نہیں تھی لیکن دیکھنے میں صحیح لگ رہی تھی, تو اس سے بھی ڈائریا ہو جاتا ہے. تو اور یا بعض اوقات جو ہے بچے کو ڈائریا نہیں تھا لیکن یہ کہ کوئی اینٹی بایوٹک اس طرح کی دے دی جس سے بعض اوقات سائڈ افیکٹ جو ہے ڈائریا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ڈائریا جو ہے جیسے اس کی جو مین کازز ہیں جیسے آپ نے بتا دی ہیں کہ کسی میڈیسن کے ریئیکشن سے ہو سکتا ہے یا انفیکشن سے, یا بچوں کی ہم بات کریں تو کتنی ٹائم تک رہے, یا ڈائریا کو ہمیں کیسے لینا ہے کہ ہم فوراً جیسے بچوں کو کتنے لوز موشن ہوں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, یا اس کی کیا کنڈیشن ہو تو پھر ہم لے کے جانا ضروری ہو جاتا ہے, کنسلٹ کرنا؟ جی, ڈائریا عام طور پہ جو یہ وائرل ڈائریا ہوتا ہے یہ تو سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے پیرنٹس بہت پریشان ہو جاتے ہیں, ایک دم بچہ جو ہے وہ فلوئڈ لوز کر رہا ہے بہت زیادہ اور پانی کی کمی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ اگر آپ بچہ جو ہے وہ کھا پی سک رہا ہے, یعنی کہ اگر ڈائریا بھی ہے لیکن بائی ماؤتھ وہ پانی پی سکتا ہے, تو کوشش کریں کہ جو پانی جتنا بچہ جو ہے وہ جتنا ڈائریا آلموسٹ ہو رہا ہے اتنا پانی یا اس سے زیادہ کم از کم وہ بچہ پی لے. تو اس میں نمکیات بھی ہونی چاہیے, شوگر بھی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر کھا پی سک رہے ہیں اور ڈائریا جو ہے ود ان 1 or 2 days جو ہے وہ ڈائریا ایسا ایسا ختم ہو گیا, تو پھر اتنی پریشانی کی بات نہیں. بچے میں ڈی ہائیڈریشن آپ کو نظر نہیں آ رہی, جیسے چہرے کا لپس کا سوکھ جانا, یا آنکھوں کا بالکل خشک ہو جانا, یا جسم میں خشکی ہو جانا, یا بچہ لیتھارجک ہو گیا, بالکل ہی لیٹ گیا ہے, وہ بالکل
بالکل اس میں انرجی نہیں ہے, یا ڈائریا کے ساتھ بخار ہو جانا. بخار جو ہے یہ انفیکشن کو ڈینوٹ کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انفیکشن کاز ہے ڈائریا کا, یا ڈائریا اتنی زیادہ تعداد میں سٹارٹ ہو گیا ہے کہ جو ہے جن میں 6 سے 8 دفعہ سے زیادہ ڈائریا ہو رہا ہے, جو اور یا بچے کو ساتھ اتنی وامٹنگ ہو رہی ہے یا ایڈلٹ کو کہ وہ کوئی چیز کھا ہی نہیں سک رہا, کوئی چیز ہی کی ناٹ کیپ اینی تھنگ ڈاؤن. تو ایسی صورت میں پھر آپ کو لازمی ہاسپٹل جانا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور اسپیشلی آج کل کا موسم جو ہے گرمی اتنی زیادہ ہے تو اس میں زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. ٹھیک کہ اس طرح علامتوں اس کے مطابق پھر آپ دیکھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے کہ مختلف ٹائپس کی کوئی بھی کسی بھی ہم بیماری پر بات کرتے ہیں, جیسے ڈائریا ہے تو اس میں بھی مختلف ٹائپس کے ڈائریا ہوتے ہوں گے نا. ایک تو ایسے ہی ہے لوز موشن ہو گئے, یا بعض اوقات وہ اسمیل ہوتی ہے, اور بعض اوقات کچھ بلڈ جو اس میں ہوتی ہیں کانٹینٹس وغیرہ, تو وہ کیا ہے؟ ہاں جی, جیسے میں نے بتایا کہ مختلف کازز ہوتے ہیں. تو یہ وائرل ڈائریا جو تھا یہ ایک علیحدہ کاز ہے. اگر بیکٹیریل ڈائریا ہو, جیسے جس کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ اگر سٹول جو ہے اس میں بلڈ آ رہا ہے, جس کو ہم پیچش بھی کہتے ہیں اردو میں, یا ڈائسینٹری کہتے ہیں انگلش میں, اور یہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے بخار ساتھ بہت تیز چڑھ رہا ہے, یا جسم میں بالکل طاقت نہیں ہے, بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے پیشنٹ کا, تو یہ مطلب ڈینوٹ کر سکتا ہے کہ جو ہے بیکٹیریل انفیکشن ہو رہی ہے. تو بیکٹیریل ڈائریا جو ہے اس میں بھی کچھ ڈائریا ایسے ہیں جن کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ ڈائریا ایسے ہیں, کچھ بیکٹیریاز ایسے ہیں جو خود بخود جو ہے وہ جسم سے چلے جاتے ہیں. اس میں عام طور پہ وہ بیکٹیریاز ہیں جو فوڈ پوائزننگ کاز کرتے ہیں. کوئی چیز کھا لی, اس کے بعد ڈائریا اسٹارٹ ہو گیا, تو وہ عام طور پہ جیسے ہی وہ ٹاکسن جو ہے وہ جو بھی اس کا زہریلا مواد ہے وہ جسم سے نکل جاتا ہے ڈائریا سے, کیونکہ ڈائریا اٹ سیلف ایک پروٹیکٹیو میکینزم بھی ہے, تو ساتھ ہی جو ہے مریض کی طبیعت بھی بہتر ہو جاتی ہے. اس لیے انفیکشس ڈائریا کو جو ہے ہم روکتے نہیں ہیں کوئی بھی دوائی دے کر. یہ نہیں کرتے کہ آپ دوائی لے لیں کہ ڈائریا بند ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ آف کورس اگر جو ہے بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے یا بہت شدید بخار ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے پھر اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہوگی. ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے, ٹائیفائڈ میں ڈائریا ہوتا ہے, تو اسپیشلی اگر آپ کہیں سے ٹریول کر کے آئے ہیں, اسپیشلی ساؤتھ ایشیا سے یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے, یا ایون دوحہ میں بھی اگر آپ کو ایسی کوئی چیز کھانے کے بعد اسپیشلی ڈیری پروڈکٹس ہیں یا چکن پروڈکٹس ہیں, اس طرح کی کوئی چیز آپ نے باہر سے کھائی تو اس کے بعد ڈائریا ہو گیا, بلڈ بھی بعض اوقات آ سکتا ہے, ضروری نہیں ہے, اور بہت تیز بخار ہے, تو ایسی صورت میں پھر آپ کو چیک کرانا چاہیے ڈاکٹر کو. جی اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جیسے مختلف بیکٹیریا ہیں اس وجہ سے بخار کا آپ نے ذکر کیا, تو بخار جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے ڈائریا میں ہو. ہاں جی, عام طور پہ کبھی کبھی بخار نہیں بھی ہوتا, صرف ڈائریا ہوتا ہے, وامٹنگ ہوتی ہے, لیکن بخار یا بہت تیز بخار نہیں ہوتا, تو اس صورت میں اتنا پرابلمیٹک نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اگر بہت تیز بخار بھی ساتھ آ رہا ہے تو یہ عام طور پہ انفیکشن کو ڈینوٹ کرتا ہے. 6 سے زیادہ دفعہ ڈائریا ہو رہا ہے دن میں, یا ڈائریا میں سٹول آ رہا ہے, تو یہ سب چیزیں انفیکشن کی طرف زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائیفائڈ کا ذکر کیا, تھوڑا سا میں وہ پوچھنا چاہوں گی, جیسے کہ بہت سارے جیسے ابھی ٹریول بھی کر رہے ہیں اور ہمارے ملکوں میں تھوڑا وہ ہے بھی زیادہ, تو تھوڑا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. تو ٹائیفائڈ جو ہے عام طور پہ یہ بیکٹیریل بیماری ہے, بیکٹیریا ہوتا ہے جس سے یہ ہوتی ہے, اور یہ عام طور پہ جو ہے یہ پھیلتی ہے جب وہ بیکٹیریا کسی وجہ سے بھی ہمارے خوراک کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ جو ویسٹ میں اس کا مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ چکن پروڈکٹس یا ڈیری پروڈکٹس کے ساتھ آ جاتا ہے, اور یا پھر جو ہے پھل سبزیاں ہیں جن کو صحیح سے صاف نہیں کیا گیا, اچھی طرح پکایا نہیں گیا, تو ان کے اندر آ سکتا ہے. گھر میں جیسے ہم گوشت عام طور پہ چکن کو صاف کرتے ہیں, تو کوشش کریں کہ جس جگہ پہ آپ چکن کو صفائی کر رہے ہیں یا اس جگہ پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو آپ بغیر دھوئے یا بغیر پکائے استعمال کریں. جیسے سیلیڈ رکھا ہوا ہے یا کوئی سنک میں دھو رہے ہیں اور ساتھ ایسے برتن پڑے ہیں جو آلریڈی دھو چکے ہیں آپ, ان پہ چھینٹیں پڑ رہی ہیں, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ چھینٹوں کے اندر بعض اوقات سیلمونیلا ہوتا ہے.
اور پھر آپ نے اسی پلیٹ میں کھا لیا دوبارہ اس کو دھوئے بغیر تو بیماری ہو سکتی ہے. تو ویسٹ میں تو بلکہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ آپ چکن جو فریز کر کے نکالیں اس کو دھوئیں بھی نہیں, کیونکہ وہ آلریڈی صفائی ہوئی ہوتی ہے اس چکن کی جو باہر سے دھلا ہے آپ کو ملا ہے, تو اس کو آپ یوں ہی کاٹ کے پکا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پھر بھی واش کرنا چاہتے ہیں, صفائی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کی جگہ صاف ہو. جب آپ مکمل اس کو صفائی کر لیں پھر اس جگہ کو صابن اور گرم پانی سے دھو لیں اچھے طریقے سے. استعمال کرنے سے پہلے جس کٹنگ بورڈ پہ آپ یوز کر رہے ہیں اس کو, اس کی صفائی کا خیال رکھیں. اس پہ دوبارہ جو ہے پھل سبزیاں نہ کاٹیں کہ بچوں کو نہ دے دے کے. تو ان چیزوں سے سیلمونیلا پھیلتا ہے. پھر چکن کو اچھی طرح پکا کے کھائیں. چکن ایک ایسا میٹ ہے جس کو کبھی بھی کچا نہیں کھایا جاتا. اگر وہ اندر سے آپ کو فیل ہو رہا ہے یا کچا ہے تو اس کو چھوڑ دیں, نہ کھائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر جب ریسٹورینٹس وغیرہ میں جب باربیکیو کے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے پھر اس طرح سے ڈائریا اور کمپلیکیشنز جو ہیں ہوتی ہیں یا پھر ٹائیفائڈ کی طرف بھی جاتے ہیں. اس میں آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں وہ کچھ ریڈ ان کی بون اگر صحیح طرح پکا ہوا نہیں ہے جی 160 فahrenheit تک چکن کو پکا ہونا چاہیے لازمی اندر سے. اور اس کے بعد جو ہے آپ مطلب اگر اس کو کسی طرح بھی کھا لیا تو پھر ظاہر ہے اس سے بعض اوقات بہت تیز بخار ہو جاتا ہے, ڈائریا ہوتا ہے. چھوٹے بچوں میں جسم کے اوپر جو ہے جیسے پیٹ کے اوپر لال رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں, سیلمن پیچز جن کو کہتے ہیں, ریشز ٹائپ, اور جو ہے طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ پھر اس میں مختلف بیماری جو ہے وہ مختلف طرف جاتی ہے. اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے ٹریٹ کر دیں تو یوزلی 2 ہفتے میں سمٹمز چلے جاتے ہیں, پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر بیماری جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ نہ ملے تو پھر بیماری 3rd ویک میں جو ہے وہ کمپلیکیشن کی طرف چلی جاتی ہے, جس میں سیویئر کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں, آنتوں میں سوراخ ہو جانا اور بہت زیادہ انفیکشن جو ہے بیکٹیریا جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جانا. تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کا ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. جو ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو ہمارے ملکوں میں کیونکہ ہم اینٹی بایوٹکس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ایکسٹرا ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے جو عام دوائیوں سے پھر ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر ہم یہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں, بلڈ کلچر کرتے ہیں, ٹیسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے. پھر اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ ہوگا. پھر وہاں پہ ہم دوائیاں دیتے ہیں 10 سے 14 دن کے قریب, اور پھر مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آف کورس اس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن اویلیبل ہے جو 3 سال تک کام کرتی ہے. ہیلتھ سینٹر میں بھی ہے, CDC میں بھی ہے, آپ وہ لے سکتے ہیں اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ ریکمینڈ کریں گے جیسے کوئی ٹریول کر رہا ہے اور اسپیشلی ہم اپنے ملکوں کی بات کریں نیشنز کے, وہاں پر اس طرح سے اتنے زیادہ کیئرفل نہیں ہوتے جیسے کہ باہر کھانے یا پھر کچھ ٹھیلے ہیں, مطلب اس طرح سے باہر سے کھانے. اور اسپیشلی ہم لوگ جو باہر سے جاتے ہیں تو اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے, یہاں تو کچھ ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس لیے پھر ویکسینیشن جو ہے وہ ضروری. کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہوں یا ویکسینیشن جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کہ لگوا کے جائیں؟ سیلمونیلا تو ایسی بیماری ہے کہ آپ بے شک تھوڑے عرصے کے لیے بھی جا رہے ہیں, کچھ دنوں کے لیے بھی جا رہے ہیں, تو اگر آپ ظاہر ہے جس بھی ملک میں آپ ٹریول کریں گے آپ کھائیں گے پیئیں گے, اس میں باہر سے بھی کھائیں گے تو ضرور بہتر ہے کہ آپ اپنے ویکسینیشنز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. اپنے اس ملک کے بارے میں پڑھیں جس ملک میں آپ جا رہے ہیں, اس میں کیا ڈیزیز ریمپینٹ ہیں, پھر اس کے حساب سے ویکسینیشنز اویلیبل ہیں, وہ ضرور لگوا کے جائیں. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کتنے دن پہلے ہمیں ویکسینیشن لگوانی ہے جیسے ہم ٹریول کر رہے ہیں, جا رہے ہیں کہیں؟ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایز ارلی ایز پاسبل, لیکن کم از کم 14 دن پہلے 10 سے 14 دن پہلے لگوائیں, کیونکہ ویکسینیشن جو ہے جب باڈی میں جاتی ہے تو باڈی کو اس کے اوپر کام کرنے میں بھی جو ہے 2 ہفتے لگتے ہیں. تو اگر 2 ہفتے سے کم میں لگوائیں گے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ہی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ پروٹیکشن اتنی زیادہ نہیں ہوگی, اس کو ٹائم لگے گا پروٹیکشن کو اپنے لیول تک آنے کے لیے, اینٹی باڈیز کو بننے کے لیے, جسم کو مدافعتی نظام کو اوپر جانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ٹائیفائڈ کا میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کہ یہ بہت جیسے کہ کامن بھی ہو جاتا ہے, جیسے کہ مختلف چیزیں کھانے پینے کی زیادہ تر اسی سے ہوتا ہے, پانی سے, فوڈ سے. تو آپ نے بتا دیا کہ یہ احتیاط جو ہے وہ کرنی ہے. تو عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہیں سے خریدتے ہیں کوئی چیز, تو اس میں کون سی ایسی چیز دیکھیں ہم
جو ہمیں بظاہر نظر آئے، تو کس طرح کا ہمیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے؟ جیسے مارکیٹ سے ہم چیزیں خریدتے ہیں تو عام طور پہ تو یہاں پہ جو ہے الحمدللہ گورنمنٹ جو ہے ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کیئر کرتی ہیں، تو کوشش کریں کہ جو بھی چیز آپ کھا رہے ہیں وہ فریشلی کوکڈ ہو، آپ کو فریش کوکڈ چیز ملے، ری ہیٹڈ چیز ہو، بازار سے لائی ہوئی چیز کو ری ہیٹ نہ کریں، کوشش کریں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا ٹائم پہلے اور کب بنی ہے۔ مارکیٹ سے جب آپ خریداری کرتے ہیں تو جو فروزن آئٹم ہے یا ریفریجریٹڈ آئٹم ہے، اسپیشلی جو پولٹری ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ سب سے آخر میں لیں سامان میں، اچھا، اور اس کو پھر گاڑی میں رکھ کے جو ہے اور کام نہ کریں، بلکہ اس کو جلد از جلد لا کر جو ہے ریفریجریٹ کریں یا فریز کریں، کیونکہ ایک دفعہ جو میٹ جو ہے وہ جب تھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وہ اپنی ایک چیز فروزن تھی، میٹ ہے یا چکن ہے، اور وہ پھر فروزن سے ڈی فراسٹ ہو گیا، پھر آپ نے دوبارہ فریز کر دیا، تو اس صورت میں اس کے اندر جو ہے پھر بیکٹیریل گروتھ بہت بڑھ جاتی ہے، جی، کیونکہ فریز کرنے سے بیکٹیریا مرتے نہیں ہیں، اکثر بیکٹیریا مرتے نہیں ہیں، تو وہ صرف ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس کو تھو کر کے ری فریز کرتے ہیں تو وہ بیکٹیریا اور زیادہ ملٹی پلائی ہو کر پھر دوبارہ فریز ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اس کو صحیح سے اگر پکائیں گے نہیں تو پھر بیماری ہوگی اس سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ فریزر سے نکال لیتے ہیں میٹ جو ہے، کوئی بھی میٹ ہو، تو اسے پھر ڈیپ فروسٹ اگر ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ واپس، جی۔ اسی طرح رائس ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو ایک دفعہ آپ نے پکا کے کھا لیا، پھر فریج میں رکھ کے دوبارہ گرم کر کے کھا لیا، اب تیسری دفعہ اس کو فریج میں رکھ کے دوبارہ گرم کر کے نہ کھائیں، کیونکہ اب بیماری ہوگی اس سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ احتیاط ضروری ہوتی ہے کرنے۔ اور اسی طرح اگر ہم جو ہائیجین ہے اس کا بھی بہت ہاں جی، پرسنل ہائیجین، جس کو ٹائیفائڈ ڈائگنوز ہو گیا، یہ ویسے بھی ڈائریا وامٹنگ ہو رہی ہے، اپنے ہاتھوں کا اور جسم کا خیال رکھے، کوشش کرے کہ ان دوران ایٹ لیسٹ ان کے ٹاولز ہیں یا پرسنل آئٹمس کو علیحدہ استعمال رکھا جائے، علیحدہ دھویا جائے۔ پرسنل ہائیجین سے بہت ساری چیزیں جو ہے، بہت ساری ڈائریل ڈیزیزز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں اگر ہینڈ واش اچھی طرح سے کریں گے تو، کیونکہ اکثر چیزیں جو ہے وہ فیکو اورل ٹرانسمیشن ہوتا ہے، تو اس پرسن سے دوسرے پرسن میں جو ٹرانسمٹ ہوتا ہے، تو اس میں ہاتھوں کا بہت کردار ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو ویسے بھی یہاں پہ جو ہے ریسٹورینٹس وغیرہ میں جو ہے وہ ایئرلی ان کے چیک اپس ہوتے ہیں، تو یہ ٹائیفائڈ کے لیے بھی چیک کیا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم ڈائریا کی بات کر رہے ہیں تو اسی میں ٹائیفائڈ کو بھی اس کی ڈیٹیل پوچھ لیں، آپ سے چاہوں گی جیسے بالکل اسی طرح کی ساری جو روٹس ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بیماریاں ہیں جو اس کے تھرو، جیسے اورل فیور، جیسے کھانے سے، ہاتھ جو ہے ہائیجین سے، اس طرح سے اور ہوتی ہیں؟ ہاں جی، فیکو اورل جو ہے بہت بڑا ایک روٹ ہے بیماریوں کے پھیلنے کا، تو اس میں وائرل ڈیزیزز ہیں، جیسے ہیپاٹائٹس ہے، سارے ہیپاٹائٹس نہیں لیکن ہیپاٹائٹس اے اور ای جو ہے یہ بالکل فیکو اورل ٹرانسمیشن سے پھیلتا ہے، اور بہت بعض اوقات بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس جیسے آپ کو پتا ہے لیور کی انفیکشن ہے، جس سے جانڈس ہوتا ہے، تو وہ عام طور پہ اسی طرح پھیلتا ہے، گندے کھانے سے، گندے پانی سے، جس میں آلریڈی ہیپاٹائٹس ہو، اے اور ای جو ہے، اور ہاں جی، بی اور سی جو ہے اور بی یہ عام طور پہ کھانے سے نہیں پھیلتے، تو یہ اگر ہیپاٹائٹس اے اور ای اسپیشلی اگر ایسی لوگوں کو لگ جائے جن کی امیونٹی لو ہے، یا بعض اوقات جیسے پریگننٹ خواتین ہیں، ان میں ای بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس سے لیور کے فیلئر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اے کے لیے ہمارے پاس بالکل ویکسینیشن ورلڈ وائڈ اویلیبل ہوتی ہے۔ تو ہیپاٹائٹس اے اب تو بچوں میں یہاں دوحہ میں 2010 کے بعد جتنے بچے بھی ویکسینیشن کروا رہے ہیں جن کی، ان میں ہیپاٹائٹس اے انکلوڈیڈ ہے ایز پارٹ آف ویکسینیشن پروگرام۔ لیکن ایڈلٹس میں جو کروانا چاہیں ضرور کروائیں، 2 ڈوزز ہوتی ہیں 6 months اپارٹ، ایک دفعہ آپ کروا لیں گے، لائف لانگ جو ہے ہیپاٹائٹس اے سے امیونٹی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملکوں میں سوائے ویسٹرن کچھ کنٹریز کے ورلڈ وائڈ ہیپاٹائٹس اے پایا جاتا ہے، تو بہت اچھی چیز ہے کہ اگر اس کے خلاف ویکسینیشن، اور یہ بالکل جو اسکیجول ہیں پورے بچوں کے امیونائزیشن کے جو ان کے میں شامل ہے، جی ہیپاٹائٹس اے دوحہ میں شامل ہے اس میں، ہمارے کنٹریز میں بھی، یہاں پر بھی، اور بھی سارا شامل ہے۔ تو ہیپاٹائٹس بالکل اسی روٹ کے تھرو ہوتا ہے، اور علامتیں جیسے آپ نے کہا اس میں بھی بخار وغیرہ، جی بہت تیز بخار ہوتا ہے، اور اس میں بھی وامٹنگ ہو سکتی ہے، آنکھیں بہت پیلی ہو جانا جس کو پیلیا کہتے ہیں،
اور جسم میں طاقت کا نہ رہنا، اور پھر اس میں ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو وائرس جو ہے وہ بلڈ سے ڈائگنوز ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ اس کا کوئی خاص ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ خود ہی چلا جاتا ہے، سپورٹو کیئر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بعض ڈرگز دیے جا سکتے ہیں اسپیشلی ہیپاٹائٹس ای میں، جس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہیپاٹائٹس ای جو ہے اور ہیپاٹائٹس اے جو ہے اس میں کوئی خاص ڈفرینس ہے؟ ہاں جی، بالکل ڈفرینٹ، دو الگ الگ وائرسز ہیں، بیماریاں ایک جیسی کرتے ہیں لیکن دو الگ الگ، ان کی علامتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، علامات ایک جیسی ہیں، جی بالکل۔ تو اس میں جو ہے عام طور پر ویسے اس کا جو ہیپاٹائٹس اے ہے اسی کا زیادہ ذکر زیادہ کامن وہ ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں اے اور ای دونوں پائے جاتے ہیں۔ یہاں کی اگر بات کریں ہم تو یہاں آپ کس طرح کے پیشنٹس دیکھتے ہیں؟ جو ہیپاٹائٹس اے ہے لیکن بہت کم ہے، کیونکہ ہیپاٹائٹس اے بھی انڈیمک پایا جاتا ہے لیکن بہت کم ہے۔ اور بیماریاں جو فیکو اورل ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں، اس میں مینلی ڈائریا ہی ہے، اور پیراسٹک انفیکشنز ہوتی ہیں بعض اوقات، بچوں کے پیٹ میں جو کیڑے ہو جاتے ہیں وہ فیکو اورل ٹرانسمیشن ہے، ہاتھوں سے ہی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، گندے ہاتھ ہیں، ناخنوں کے اندر میل ہے، تو اس سے بچے مٹی وغیرہ میں ہاتھ لگاتے ہیں پھر، تو اس سے وہ ہو سکتے ہیں۔ اور سب اس کی یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، ہمارے لسنرز بھی اس پر سوال بھی کرتے ہیں کہ بچوں جیسے کیڑے ہو جاتے ہیں پیٹ میں تو اس کی کیا علامتیں ظاہر ہوتی ہیں؟ عام طور پر تو ظاہر نظر نہیں آتے، مگر بچے ہمیں کس طرح سے وہ نظر کیسے آ رہا ہوتا ہے؟ پیرنٹس عام طور پہ بچوں میں بھوک کا نہ لگنا، کمزوری ہو جانا، ٹیسٹنگ میں جو ہے بچہ صحیح سے کھا نہیں رہا، آئرن ڈیفیشنسی ہو جانا، سٹول میں بعض اوقات بعض بچوں کو مائلڈ بلیڈنگ ہوتی ہے، بعض بچوں کے سٹول میں آپ کو ورمز نظر بھی آئیں گے، ورمز کا پاس کرنا، وہ بعض بچوں کو ایچنگ کا پرابلم ہوتا ہے، خارش ہوتی ہے بچوں کو، تو اس صورت میں بھی تو یہ علامات ہوتی ہیں عام طور پہ، اور آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ نیچے سے چیز اٹھا کے اس نے کھا لی تھی یا اس طرح، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے ایگز عام طور پہ نظر تو نہیں آتی، تو ایسی صورت میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ کیڑے ہوں بچوں کے۔ تو اس میں اس کے جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ تو آپ سے پوچھوں گی اسپیسیفک ہے، مگر کیا وہ عمر کے حساب سے کرتے ہیں یا ایک خاص ہے جیسے کہ میڈیسن دی جاتی ہے؟ وہ یہ بھی بتائیے کہ کیا ہے اس کی ڈوزز کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ عام طور پہ ڈفرینٹ پیراسائٹس کے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، لیکن بچوں میں سرپ کے طور پہ دیے جاتا ہے، تو وہ ایک یوزل ایک ہی ڈوز ہوتا ہے، البینڈازول ہے یا کوئی اور سیرپ، ڈفرینٹ سیرپس ہوتے ہیں، وہ آپ ایک دفعہ دے دیں گے اور پھر بعض اوقات 1 ویک بعد وہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے یوزلی وہ جو پیراسائٹس ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور سٹول میں پاس ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات سٹول میں وہ نظر بھی آتے ہیں، اور اگر بات بالکل بھی پتہ نہ چل رہا ہو تو سٹول ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے جس کو ہم اووا پیراسائٹس کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں، تو وہ مائکروسکوپ میں اس کو یہاں پہ اویلیبل ہے ہاسپٹلس میں، تو وہ چیک کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کون سے پیراسائٹ ہے ان کو نظر آئے، اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے۔ ایڈلٹس میں وہی ٹریٹمنٹ جو ہے ٹیبلٹس کی فارم میں اویلیبل ہے، تو عام جو پیراسائٹس ہیں یوزلی وہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں ود ان 1 or 2 weeks۔ کچھ پیراسائٹس انفیکشن زیادہ سیویئر ہوتی ہیں، وہ ذرا پھر ان میں وہ کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہی یہ ڈوز آپ نے کہا کہ 1 single ڈوز ہے یا 3 دن کے لیے بھی، 3 دن کے لیے بھی دی جاتی ہے ایڈلٹس میں، ایڈلٹس میں دی جاتی ہے، تو اس میں پھر جو پیشنٹ ہے وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ کچھ ریلیکس ہوتا ہے یا ظاہر بہت زیادہ ایچنگ ہے یا کچھ اس طرح؟ عام طور پہ سمٹمز امپروو ہو جاتے ہیں سلولی، جو ہے بھوک کا لگنا بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آئرن ڈیفیشنسی ہے تو وہ ڈائٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، بچہ تھرائیو کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گروتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو یہ علامات ہیں کہ بچہ ٹھیک یا جو بھی شخص ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے وہ جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ڈائٹ جیسے آپ نے کہا تو وہ امپروو ہو جاتی ہے، جیسے کہ بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، اکثر یہ شکایت کی جاتی ہے، یا رنگ بہت پیلا ہے۔ ہاں جی کیونکہ آئرن ڈیفیشنسی ہے، یہ سارے جو بگس ہیں یہ آپ کے آنتوں میں جا کے جو ہے یہ آپ کی نیوٹریشن لے رہے ہیں، بعض اوقات والز کے ساتھ اٹیچ ہو کے بلڈ کو سک کر رہے ہیں، یا بلیڈنگ مائلڈ بلیڈنگ مسلسل چل رہی ہے، تو آف کورس اس سے ویکنس ہوگی، کمزوری ہوگی، بلڈ کی کمی بھی ہوگی۔ ٹھیک،
اس میں کبھی جیسے اگر ٹریٹ نہ کیا جائے کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اگر صرف ہم ان کی بات کریں تو کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ کمپلیکیشن میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے مائگریٹ ہو کے دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، جو بعض اوقات یہ جو لیور سے جو سفرا آتا ہے جس کو بائل کہتے ہیں، بلیری ڈکٹ کو obstruct کر سکتے ہیں. اس میں کچھ ورم جیسے ہک ورمز وغیرہ جی بلیری ڈکٹ کو obstruct کر دیں گے تو بالکل جانڈس ہو جائے گا. اچھا. ہاں جی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر بہت زیادہ تعداد میں ہو تو یہ آپ کے انٹیسٹنس کو obstruct کر دیتے ہیں. تو بالکل جو ہے وہ اسٹول پاس ہونا بند ہو جائے گا اور بچے کو الٹیاں آنی شروع ہو جائیں گی ایک دم. تو پھر آپ جب ٹیسٹ کریں گے تو پتہ چلے گا جی کہ اتنے سارے ورمز تھے کہ انہوں نے انٹیسٹن کو ہی بلاک کر دیا، obstruct کر دیا. کس ٹائپ کے جو راؤنڈ ورمز ہوتے ہیں عام طور پہ، تو ان سے ہو سکتا ہے. پھر وہ جن کو ورمز ہوتے ہیں وہ خود اٹ سیلف بہت بڑا ریزروائر ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی وہ ان کو انفیکشن کو کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پن ورمز جو ہیں وہ پوری فیملی میں بعض اوقات ہو جاتے ہیں. ان کے لیے کیا احتیاط ضروری ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگر جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسپریڈ کر رہے ہیں، اگر ورمز ہیں تو وہ ان کے لیے کیا احتیاط؟ عام طور پہ تو کیونکہ جو ٹوائلٹ ہائیجین ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہینڈ ہائیجین، باڈی ہائیجین بہت ضروری ہے. اگر پن ورم انفیسٹیشن ہے جیسے، تو آپ کو جو ہے وہ سارے کپڑے اور بیڈنگ جو ہے وہ سب کو دھونا چاہیے. اچھا. پن ورم جو ہے وہ ان سے وہ کیونکہ وہ پوری فیملی میں پھیل جاتا ہے ایک دم، سب کو ایچنگ کی شکایت ہو جائے گی، تو اس کا اور ٹریٹمنٹ پھر پوری فیملی کو آپ کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اگر ایک دفعہ پن ورم انفیسٹیشن ہو گیا تو آپ کپڑے اور جو کور ہیں، بیڈنگ ہے، وہ سب آپ کو جو ہے واش کرنا پڑے گا تاکہ وہ ختم ہو جائے. جیسے پن ورم کی آپ نے بات کی تو اس پہ ایچنگ ہی ہے یا کچھ؟ عام طور پہ ایچنگ اور ریشز ہی زیادہ تر دیکھنے میں آتے ہیں، وہ بھی بچوں میں زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی، پن ورم کی ایچنگ جو ہے وہ اسٹول ایریا میں ہوتی ہے. ہاں جی. اسکیبیز تو ڈفرینٹ، ہاں جی، وہ تو اسکن ڈیزیز ہے. ہاں جی، وہ بالکل الگ سے ہے. اس میں آپ اس طرح سے جو ہائیجین ہے اس کو زیادہ بہتر بنا کر اس سے بچ سکتے ہیں. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق، اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. اس میں اگر ہم ٹریٹمنٹ وہی اس کے مطابق، ہاں جی، وہ اگر پن ورم ہے تو اس کا بھی خاص ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، بچوں میں سیرپس کی صورت میں ہوتا ہے اور اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل. ٹھیک. ہاں جی. تو کتنا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ چاہیے؟ جیسے کہ ایک کسی بھی جیسے ٹائیفائڈ کی آپ نے بات کی یا کچھ کے 2 ہفتے میں اس کا وہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے، تو اس کا بھی کچھ اس طرح سے؟ ہاں جی، یہ ایک ڈوز ہے، پھر 1 ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد دوسری ڈوز دی جاتی ہے، تو اس سے پھر یہ ریزالو. اگر جیسے کہ ایک ورمز کی جو ہے اس کا کوئی خاص ٹائم پیریڈ ہے کہ اس میں اتنے عرصے کے بعد وہ خود بخود بھی کم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو وہ ختم نہیں ہوتے، ایسے نہیں جاتے. ٹھیک. کہ اس طرح سے ہم کمپلیکیشنز جو وہ ہو سکتی ہیں. ایک آپ نے کہا کہ بلاک کر سکتے ہیں یا کسی اور جگہ پر بھی جا سکتے ہیں. ہاں جی، اور لنگز میں بعض اوقات جا سکتے ہیں. بعض اوقات بعض ورمز ایسے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، برین میں بھی جا سکتے ہیں. ٹینیا جس کو کہتے ہیں، برین میں جا کے وہ سیجرز ہو سکتے ہیں پیشنٹ کو. بہت لانگ اسٹینڈنگ انفیکشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. انکوکڈ میٹ کھا لیا تو اس سے یہ پھیل سکتا ہے. لیور میں ایبسس کر سکتے ہیں، بعض پیراسائٹ سے امیبا جو ہے وہ لیور میں ایبسس کر دیتے ہیں، لیور کے اندر جو ہے پس پڑ جائے گی اور پیشنٹ کو بہت زیادہ شدید بیمار ہو جائے گا. پھر اس پس کو جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے باقاعدہ، انجیکشن سے اس کو نکالا جاتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. یہ اسی سے تو جیسے ڈیسینٹری ہوتی ہے، امیبک ڈیسینٹری کا اس سے بالکل کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. اچھا، ٹھیک. اور لیور میں امیبک لیور ایبسس کر سکتے ہیں اگر اسے ٹریٹ نہ کیا جائے تب، یا ویسے بھی اگر ٹریٹ نہ کیا جائے. بالکل. جی. ڈاکٹر جیسے ڈیسینٹری ہے اس میں تو بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے، تو پھر کچھ پیشنٹس آپ کے پاس ایسے آتے ہیں جو کمپلیکیشن جن میں ہو چکی ہوتی ہیں؟
ہاں جی بالکل، پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں کمپلیکیشن ہوتی ہیں. تو کبھی آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں آپ نے جیسے کیوں کنسلٹ نہیں کر رہے تھے، یا کیا ریزن دیتے ہیں؟ کیا بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. بعض دفعہ لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ڈائریا کے بارے میں، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جو اسٹول ہے، جو پوائزنس مٹیریل ہے یا ٹاکسن ہے وہ چلا جائے، لیکن ڈائریا بیٹر ہو ہی نہیں رہا، اور ساتھ بخار اتنا تیز چڑھ رہا ہے. اور بعض اوقات جو ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہیلتھ کیئر کسی وجہ سے سیکھ کرنے کا، ٹریولنگ میں کسی اور چیز میں دیتی ہے، تو اس وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے. صحیح. یہ ڈیلے جو ہے تو کتنے عرصے تک، اگر جیسے لسن سن رہے ہیں تو اگر ظاہر ٹائم اگر بزی ہیں تو ہم اگنور کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، تو کتنے دنوں تک اگر ایسا محسوس کریں کہ ان کا اسٹول جو ہے وہ ڈیسنٹری کی طرح جیسے ان کا اسمیل آ رہی ہے یا بلڈ ہے، تو کتنے دنوں تک ویٹ کر سکتے ہیں؟ جی اسٹول میں بلڈ تو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے. اگر کسی کو اسٹول میں بلڈ آ رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ گھر میں اس کو دیکھ لیں، کیونکہ وہ ڈائسینٹری بھی ہو سکتا ہے، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اسٹول میں وامٹ میں بلڈ آنا یہ تو بہت خطرناک ہے، فوراً ڈاکٹر سے آپ کو مشورہ کرنا چاہیے. ڈیسینٹری ٹائپ ہے یا ڈی ہائیڈریشن؟ اچھا، یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ ڈی ہائیڈریشن ہمیں محسوس نہیں ہوتا نا عام طور پر، تو مریض جو ہے وہ کیا محسوس کرے کہ اسے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے؟ کوئی اسکن کو دیکھے یا اس کو خود فیلنگ ہو جاتی ہے؟ پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، منہ خشک ہو گیا، آنکھیں خشک ہو گئی، آپ کوئی بچہ جیسے رو رہا ہے تو آنسو نہیں نکل رہے، ناک میں سے پانی نہیں نکل رہا، اسکن اتنی خشک ہو گئی، یورین بہت ڈارک آ رہا ہے، ہاں جی اتنا ڈارک کہ بعض اوقات اورنج ریڈ کلر کا یورین آ رہا ہے، بہت کم کوانٹٹی میں آ رہی ہے، یورین آ ہی نہیں رہا، بہت چھوٹا بچہ ہے، آپ ڈائپر چینج کرتے ہیں روزانہ 6 سے 8 دفعہ، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑ رہی بچے کا ڈائپر چینج کرنے کی، یا دن میں 1-2 ڈائپر بھر رہا ہے، بہت کم یورین آ رہا ہے، بہت ڈارک آ رہا ہے، اسمیل آ رہی ہے، تو یہ تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ بچہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے. بچہ فیڈ نہیں لے رہا، بہت چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، دودھ نہیں پی رہا، بالکل پی نہیں سک پا رہا، تو یہ سارے سمٹمز ہیں. ٹھیک. اس میں یہ سارے جیسے ڈائریا کی بات کریں اور اسی کو پھر لے کر ہم مختلف آپ سے سوال بھی کرتی جا رہی ہوں، کیونکہ آج کا پروگرام لسنرز ہمارا ریکارڈڈ ہے، اور میرا خیال ہے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آنے ہوں گے یا آ رہے ہوں گے تو میری کوشش یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھوں. اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے، پانی جو ہے وہ ضرور لینا چاہیے، تو کتنی مقدار میں؟ عام طور پہ جو ہم کہتے ہیں جس کو ڈائریا ہو رہا ہے وہ اتنا پانی تو ضرور پیے جتنا فلوئڈ ڈائریا میں عام طور پہ جا رہا ہے. جی. تو عام آدمی کے لیے 1.5 سے 2 لیٹرز تو نارمل ہے، مطلب جو کہ آپ کو روزانہ پینا ہی چاہیے. اس کے اوپر آپ کو جو ہے جو بھی فلوئڈ اسٹول میں لوز ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کو ساتھ پینا چاہیے. عام طور پہ ہمارے ملکوں میں جیسے اور یہاں پہ بھی ORS کی فیسلٹی موجود ہے، تو اگر کسی کو ڈائریا بہت زیادہ ہو رہا ہے تو کوشش کرے کہ وہ ORS کا استعمال کریں، اورل ریہائیڈریشن سولوشن کی. وہ 1 لیٹر فلوئڈ میں جو ہے 1 سیشے جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں. اگر ORS اویلیبل نہیں بھی ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، ORS آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. آپ اس میں جو ہے چینی جو ہے، جو ٹیبل شوگر ہے وہ، اور سالٹ ہے، اور بعض اوقات بیکنگ سوڈا جو ہے، یہ 3 چیزوں کو ایک خاص ریشیو میں مکس کر کے، یہ تینوں چیزیں ایزیلی گھر میں آپ کو پائی جاتی ہیں، ان کو پانی میں آپ ملا لیں اور دے دیں تو دس از فائن. مطلب کتنے پانی میں کتنا ملانا ہے بس وہ آپ ریشیو جو ہے اس کی مینٹین کر لیں. تو آپ وہ ہر اس کے بعد جو ہے کوشش کریں 1-2 گلاس جو ہے، بے شک اگر ایک دم نہیں پیا جا رہا ہے تو آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں، لیکن اپنی جو پانی کی کمی ہے اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو بہت پریکٹس کیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی سافٹ ڈرنک ہے، جیسے نام اب کیا لینا چاہیے یا کچھ، تو اس میں سالٹ ڈال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہی ڈرنک بن گئی کہ اس سے ہم اپنے جو پانی کی کمی ہے اسے پورا کر سکتے ہیں.
تو یہ کیا ایسا ہے؟ کوشش کریں کہ نہ استعمال کریں کیونکہ سافٹ ڈرنک ظاہر ہے اس میں اس ریشیو سے چیزیں نہیں ہوتی اور وہ شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر کاربونیٹڈ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بلوٹنگ بہت زیادہ ہو جائے گی اس سے آپ کو. آلریڈی پیشنٹ جو ہے جس کو ڈائریا ہو رہا ہے اس کو مروڑ اٹھ رہے ہیں پیٹ میں اور بلوٹنگ ہو رہی ہے، پھر آپ نے اور بلوٹنگ کے لیے ڈرنک دے دیا اوپر سے تو اور زیادہ گیس اور بلوٹنگ ہو جائے گی اس کو. تو عام طور پہ کوشش کریں کہ اوائڈ کریں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت اگر کسی نے پی لیا اور اس کو اس سے افاقہ ہو رہا ہے تو اٹس فائن، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ORS کا ہی استعمال کریں جو کیونکہ اس میں اسٹینڈرڈ کے حساب سے چیزیں ڈلی ہوتی ہیں تو آپ جو آپ کی باڈی کو ضرورت ہے ایکسٹرا اس میں کچھ نہیں ہوتا. صحیح. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے گرمی کا موسم ہے اب اور عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے پسینہ جیسے آ رہا ہے، سویٹنگ ہو رہی ہے اور پھر ہمیں جو نمکیات کی وہ کمی ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ جو ڈی ہائیڈریشن سالٹ یہ جو ملتے ہیں ساشے اسے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ ڈائریا نہیں ہے اسے، ڈائریا نہیں سویٹنگ ہے مطلب اپنے آپ کو وہ لو فیل کر رہا ہے کوئی شخص، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنی نیچرل چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کمی کو پورا کریں. آپ پانی اچھے طریقے سے پئیں، فریش جوسز کا استعمال کر سکتے ہیں آپ، ایسی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں. کوکمبر ہے، واٹر میلن ہے، آج کل بہت زیادہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے جن واٹر کنٹینٹ زیادہ ہے، تو ان چیزوں کو آپ یوز کریں. یہ ان میں یہ زیادہ فائدے مند ہیں. اور جو آپ کے جو ہے نارمل ڈائٹ ہے اس میں واٹری چیزوں کو جو ہے انکریز کریں، جو فروٹس ہیں میلنز ہیں ان چیزوں کو آپ انکریز کریں تو ان سے آپ اپنی کمی کو پورا کریں. کیونکہ بعض اوقات پانی پینے کو جی نہیں چاہتا، نہیں وہ پھر اس طرح کے جو فروٹس جوسز پی سکتے ہیں، ڈیری کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دہی میں جس کو جیسے ہمارے علاقوں میں لسی استعمال ہوتی ہے، یا پانی میں جو ہے لیمن جوس آپ ڈال کے یوز کر سکتے ہیں، لائم. ہاں جی. جس کو ایک سوال تھا ہماری لسنر کی طرف سے ہی کہ اس کا کیا فائدہ، لیمو پانی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ کیا ہے اس کا نا؟ پوچھوں گی آپ سے کہ وہ کیا بہت ہمارے لیے اچھا ہے؟ اچھی چیز، بہت اچھی چیز ہے. ایک تو وائٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرا ایسیڈک کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس میں جو ہے نمک تھوڑا سا ایڈ کریں، چینی آپ کی مرضی ہے، بہتر ہے نہ ہی ایڈ کریں، اور پھر آپ اس کو ڈرنک کریں تو بہت بہتر ہے اس میں گرمی کے موسم میں. ٹھیک ہے. اس میں وائٹامن سی بھی ہے، جی سالٹ بھی ہے، کافی سارے، اور نیچرل ہے، آل نیچرل ڈرنک ہے، تو بہت اچھی چیز. ٹھیک کہ اس لیے کیونکہ اکثر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ لیمو پانی کا کیا فائدہ ہے، تو فائدہ یہی ہے کہ وائٹامن سی جو ہمارے لیے ہے بھی بہت ضروری، امیونٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ڈاکٹر صاحب یہ کہ جیسے لوز موشن ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو سڈنلی یا وائرل ہوتی ہے، تو اگر ہماری امیونٹی جو ہے وہ اگر کم ہے تو وہ زیادہ پرولونگ کر جائے گی. بالکل. ٹھیک. تو اس میں آپ اپنے جیسے مختلف جیسے موسم سمر میں آپ نے کہا زیادہ ہے، تو کیا کوئی ایسی کوئی اویئرنیس دیتے ہیں؟ کوشش کریں کہ جو اویئرنیس ہم لوگ یہی دیتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ ایسی چیزیں کھائیں جو فریشلی پریپیئرڈ ہوں. اسپیشلی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بالکل کوشش کریں کہ اینی تھنگ وچ از فریشلی کوکڈ آپ کو اور گرم آپ کو دی جا رہی ہے پکا کے، پوری طرح پکائی ہوئی ہے، وہ چیز کھائیں. ایسی چیز کو اگر آپ نے کوئی فروٹ یا سبزی کھانی ہے کوشش کریں کہ اس کو دھو لیں. اگر آپ دھو نہیں سکتے تو اس کے چھلکا جو ہے اگر اتر سکتا ہے تو وہ اتار لیں. تو عام طور پہ ہمیں ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ چھلکا نہیں اتار سکتے یا اس کو دھو نہیں سکتے یا اس کو پکا نہیں سکتے تو پھر اس کو نہ کھائیں. مطلب پیل کر لیں یا واش کر لیں یا پھر بوائل کر لیں یا پھر فورگیٹ اٹ. بالکل ان میں سے کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے تو پھر نہ کھائیں اسے. تو اور ڈائٹ جو ہے یہ ڈائریا میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بریڈ ڈائٹ جسے ہم کہتے ہیں، جس میں بوائلڈ پوٹیٹوز ہیں، رائس ہے، سوپس ہیں، ان کا استعمال کریں. ایسی چیزیں نہ استعمال کریں جو آلریڈی آپ کو ڈائریا ہو رہا ہے اور معدے کو اور زیادہ تنگ کرنے والی چیزیں ہیں. وہ مثلاً کون سے؟ جیسے فرائیڈ فوڈ ہے یا اسپائسی فوڈ ہے یا ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ فاسٹ فوڈ ہے. ان چیزوں کو ذرا اوائڈ کریں. ایسی چیزیں کھائیں جو زود ہضم ہو،
آسانی سے ہضم ہو جائیں. وہ میش پوٹیٹوز ہیں یا آلو ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, سافٹ رائس ہے جس کو کھچڑی جیسے ہمارے اس میں دیا جاتا ہے. بالکل, اس میں اگر آپ اس میں دال ہے اس طرح کی چیزیں آپ یوز کریں, شوربے والی چیزیں آپ استعمال کریں, سوپ استعمال کریں, فروٹس بھی ایسے استعمال کریں جو جلدی ہضم ہو جائے, جن میں واٹر کنٹینٹ زیادہ ہو. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ڈائٹ کو بھی بہت ضروری ہے مد نظر رکھنا کہ ڈائٹ ایسی ہو کہ جو سافٹ ہو اور ایزی ہو. ٹھیک. اور چھوٹے بچے ہیں تو ان کو جیسے کہ دودھ دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, اور پھر بعض اوقات اس سے بھی لوز ہو جاتا ہے پیٹ ڈیورنگ, مثلا اگر وہ ڈائریا اس پروسیس سے گزر رہے ہیں تو پھر وہ کیا کریں؟ جو بچے بریسٹ مطلب ایسی ایج میں جیسے 6 منتھ سے کم ہے تو ان کو تو ہم عام طور پہ پانی ایڈوائز نہیں کرتے. تو اگر ڈائریا ہو رہا ہے, وہ لے رہا ہے, فیڈر لے رہا ہے, ہاں جی, تو اس کو یوزلی 6 منتھ سے کم کسی بچے کو بھی پانی ایڈوائز نہیں کیا جاتا کہ اس کو علیحدہ سے پانی پلایا جائے. اگر بچہ بریسٹ فیڈنگ کر رہا ہے تو اس کو آفن بریسٹ فیڈنگ کروائیں. اگر ڈائریا ہو رہا ہے تو اس کے فوراً بعد اس کو بریسٹ فیڈنگ کروائیں, زیادہ بریسٹ فیڈنگ کروائیں. اگر بچہ باٹل فیڈ لے رہا ہے تو آپ اس کے حساب سے اس کا فارمولا انٹیک تھوڑا سا بڑھا دیں. لیکن یہ ہے کہ پانی کا علیحدہ سے بچے 6 مہینے سے کم عمر کے بچے کو صرف پانی کا فیڈر دینا یا پانی پلانا یہ ضروری نہیں ہوتا. ان اینی کیس کہ اگر آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہے کہ اس کو پانی ایکسٹرا آپ نے دینا ہے اتنا, کہ پھر آپ ضرور پانی دیں. اگر یہ اوور ایس سولوشن ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے آپ کو تو پھر دیں, لیکن اپنی طرف سے گھر میں پانی نہ دیں. اس سے بچہ اور زیادہ, وہ 6 مہینے سے کم عمر کے بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی. جی, اگر بڑی عمر کا بچہ ہے جو سالڈز لے رہا ہے اس میں ظاہر ہے پھر آپ کو پانی کی مقدار بھی بڑھانی پڑے گی ساتھ ساتھ, اور آف کورس اس کا ملک کنٹینٹ بھی, کیونکہ جیسے جیسے بچے کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ملک کنٹینٹ کم ہو جاتا ہے, ڈائٹ میں اور چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کو سالڈ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ ظاہر ہے اپنے حساب سے پھر دیکھیں گے کہ بچہ کس قسم کی چیز زیادہ کھا سکتا ہے. ٹھیک. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, مگر اگر انہیں اپنایا جائے تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کمپلیکیشنز لائک وہ سامنے نہیں آتی. اکثر پھر یہ کہ ہم جو ڈائریا ہے, اب یہ کہ اب پریونٹیبل تو ہے ہی, یا بھی ہے, ٹریٹمنٹ بھی آپ بتا رہے ہیں, تو کیسے اس سے دور رہا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس آئے ہی نہ؟ عام طور پہ جو میں یہی کہوں گا کہ اپنی کچن کی صفائی رکھیں. مطلب جب آپ کھانا پکا رہے ہیں چیزوں کو دھو کے استعمال کریں, برتنوں کو دھو کے استعمال کریں. جو بھی چیز آپ کوک کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے پکائیں. یہ نہیں کوشش کریں را یا ان کوک چیزوں سے پرہیز کریں, ان سے انفیکشنز کا رسک بڑھ جاتا ہے. عام طور پہ ہمیں شوق بھی ہے, سوشی ہے یا اسٹیک ہے, لوگ ذرا لال ریڈ پسند کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کوک میٹ ہمیشہ جو ہے ڈیزیز کا رسک انکریز ہی کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ کھانا جو ہے چکن اور جو ہے کبھی بھی آپ ان کوک نہ استعمال کریں, اور چیزوں کو جو ہے ری فریز نہ کریں. تھوئنگ اگر آپ نے ایک دفعہ کر دی, ری فریزنگ نہ کریں. جس چیز کو آپ فریز کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈیٹ لکھیں, آپ دیکھیں کہ وہ چیز کتنے ٹائم میں ایکسپائر ہو جائے گی. ایکسپائر چیزوں کو استعمال نہ کریں. ایکسپائری ڈیٹ ایک آئیڈیا نہیں ہوتا بلکہ چیزوں کے اوپر کسی وجہ سے لکھی جاتی ہے, تو اس کا آپ خیال کریں. آپ کے فریزر میں یا فریج میں ایکسپائرڈ آئٹمس ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کریں. کوئی ایسی چیز جو ظاہراً آپ کو دیکھنے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز خراب ہو گئی ہے تو اس کو استعمال نہ کریں. یہ نظر آ رہا ہے کہ چیز اب خراب ہو گئی ہے, اسمیل, اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی 2 چیزیں دی ہیں, ناک اور زبان, اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو دیکھنے میں یا سونگنے میں یا چکھنے میں چیز کا ذائقہ اچھا نہیں ہے, بالکل استعمال نہ کریں اس کو. یہ جو اس سے انٹویشن ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے ہیومن کائنڈ میں. اور باہر کا کھانا جیسے آپ استعمال کر رہے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ جو ہے ایسی چیز استعمال کریں جو فریشلی کوکڈ ہو, اور باہر سے لائے ہوئے کھانے کو دوبارہ ری ہیٹ کر کے یوز نہ کریں. اور کوشش کریں کہ اچھی جگہوں سے کھائیں, صاف ستھری جگہوں سے کھائیں. ایسی جگہوں پہ نہ کھائیں جن جگہوں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کھانا صاف ستھرا نہیں ہو, ان ہائیجینک ہوگا. باہر ٹھیلوں سے یا ان جگہوں سے کھانے سے طبیعت خراب ہی ہوگی. کوشش کریں اگر آپ کھا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنی کوشش کریں کہ برتن اپنے لے جائیں.
اپنے برتنوں میں استعمال کریں, کیونکہ وہ اسی پانی میں برتن دھو کے پھر ہر کسی کو دے رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ کچھ تو احتیاط کریں. صحیح. ان چیزوں کی احتیاط کریں. پانی پینے میں احتیاط کریں, کوشش کریں بوٹلڈ واٹر یا فلٹرڈ واٹر, بوائلڈ واٹر یوز کریں. تو اور ویکسینیشن جو ہو سکتی ہیں وہ ضرور لیں. اچھا ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب اس میں ویکسینیشن جو ہے آپ نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویکسینیشن کرائی جائے. کوئی خاص ڈائریا کی بھی ویکسینیشن ہے, جیسے کہ مختلف ویکسینیشن, جیسے اپنے ٹائیفائڈ کی وہ بتائیے. ہاں جی, ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن اویلیبل ہے. کالرا اگر کسی جگہ پہ پھیلا ہوا ہے, کالرا کی ویکسینیشن بالکل اویلیبل ہے, اورل ویکسین ہے. تو ہم کالرا اور یہ اس میں کوئی ڈفرینس ہے؟ ہاں جی بالکل ڈفرینٹ بیماری. کالرا عام طور پہ ہم اتنا پرابلم نہیں ہوتا, آؤٹ بریکس ہو جاتی ہیں. کالرا زیادہ تر ان جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے جہاں خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آ گیا یا فلڈنگ ہو گئی, مطلب سیلاب آ گیا, یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ خدا نخواستہ جنگ کی صورتحال ہے. تو ایسی جگہوں پہ کیونکہ ہائیجین اس طرح نہیں ہوتا, تو وہاں کالرا پھیلنے کا اور بھی جو بھی ڈائریل ڈیزیز ان کا رسک زیادہ ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ اگر جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں آؤٹ بریک سچویشن نہیں ہے, یا آپ کوئی ہیومینیٹیرین یا اس طرح کا کام کرنے نہیں جا رہے, ویسے بعض لوگ مدد کے لیے ہی جا رہے ہوتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کالرا اٹ سیلف آف کورس خطرناک بیماری جس کو ہیضہ کہتے ہیں, تو اگر کسی کو ہو جائے تو یوزلی 50% کیسز میں یا زیادہ میں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ سیویئر ڈیزیز کی طرف چلا جائے تو جیسے بہت زیادہ ڈائریا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہاسپٹل میں نہیں پہنچتا, اور اس سے پہلے ہی سم ٹائمز جیسے شروع ہوتا ہے تو اس میں بخار اور اس طرح سے جی بخار اتنا کامن نہیں ہوتا کالرا میں. بہت زیادہ ہائی مطلب فریکوینسی سٹولز کی ہوتی ہے, جس کو ہم رائس واٹر سٹول کہتے ہیں. چاول کے پانی جو جیسے ہوتا ہے اس کی طرح کا سٹول آنا, اور بہت زیادہ آنا, مطلب دن میں 20 دفعہ بھی آ جانا. تو اس سے جسم کا پانی ایک دم ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ فوراً ایسے پیشنٹ کو جو ہے آپ ہاسپٹل کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ اس کو تو بہت ضروری ہے کہ فلوئڈ اورل اور آئی وی فلوئڈز دیں آپ. اور اینٹی بایوٹکس بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کا اتنا رول نہیں ہے جتنا زیادہ فلوئڈز کا رول ہے. جی کیونکہ اس کی اسپیسیفک وہ ہے ویکسینیشن. جی اس کی ویکسینیشن اورل اویلیبل ہے. اگر آپ کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں آؤٹ بریک ہے تو ویکسینیشن لے کر جائیں. اور ٹریولرز ڈائریا کے لیے ہم میڈیسن بھی دیتے ہیں. اگر مائلڈ ڈائریا ہے تو اس کے لیے ہم ایموڈیم دیتے ہیں, تو جس کو لوپیرامائڈ کہا جاتا ہے. اس سے جو ہے ڈائریا کم ہو جاتا ہے, ختم بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب انفیکشن نہ ہو. اگر انفیکشن ہے تو پھر ہم کچھ اینٹی بایوٹکس بھی ہاتھ میں دیتے ہیں. بعض اوقات ایسے پیشنٹس کو جو ٹریول کر رہے ہیں, جو میڈیکل ایڈوائس نہیں لے سکتے, تو وہ پھر ان اینٹی بایوٹکس کو یوز کرتے ہیں. لیکن وہ اس صورت میں جب بخار ہو, یا اسٹول میں بلڈ ہو, یا اسٹول 6 ٹائم سے زیادہ ہو. جی ہم انسٹرکٹ کرتے ہیں, وہ اسی صورت میں لینا ہے, اور صرف اتنی دیر ہی لینا ہے جب سمٹمز ہو. سمٹمز ختم ہو جائے تو بند کر دینا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس سے پھر ریزسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے بیکٹیریل. اگر آپ بغیر وجہ کے لیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا. ٹھیک. ڈاکٹر بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے. ہم صرف یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے گرمی کا موسم ہے تو اس میں آؤٹ بریک ہو سکتے ہیں, جیسے ڈائریا یا کچھ ایسی چیزیں کھانے سے. تو لاسٹ آپ کیا کہیں گے کہ کن کی چیزوں کا پانی پئیں, یا کس طرح سے ہم اس اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ پانی کا استعمال ہاں جی زیادہ کریں. جیسے گرمی کا موسم ہے تو آپ پانی پی رہے ہیں, کوشش کریں. یہاں پہ تو بوٹل واٹر ایزیلی اویلیبل ہے. اگر آپ کے پاس فلٹر ہے, فلٹرڈ واٹر یوز کریں, یا بوائل کر کے پانی کو استعمال کریں. باہر سے اگر آپ کوئی ڈرنکس لے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ فریش اگر اسی وقت مل رہا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو بوٹل ڈرنکس ہیں وہ ایزیلی آپ لے سکتے ہیں. چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہاتھ دھو کر اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھیں. جو کھانا پکا رہے ہیں اپنے جسم کے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں, اور جو اپنی غذا سے بھی ہلکی پھلکی غذا رکھیں. پانی کا استعمال زیادہ رکھیں انشاءاللہ. اور ایسی چیزیں جو ہیں فروٹس ہیں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہے وہ استعمال کریں. گرمیوں کے سوغات ہیں, یہ سب چیزیں گرمیوں میں اویلیبل ہوتی ہیں, اور اس سے بیلنس ڈائٹ میں شامل ہو جاتی ہے. جی بالکل. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور لسنرز اگر آپ یہ پروگرام دوبارہ سننا چاہیں تو آپ ہفتے کو
صبح 10 بجے یہ پروگرام ریپیٹ کیا جائے گا اور اسی طرح اتوار کو رات 11 بجے آپ یہ پروگرام دوبارہ سن سکیں گے. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے ڈاکٹر وقار منیر اور فوزیہ شفیق کو اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ رہے دیم انصاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.